شام کہتے ہیں کہ میں اس کا حالات بیان نہیں کرنا چاہتا، میری وہ اجازت نہیں دیتی کہ کیا ہوا، لیکن میں ایک بات راستے میں آ گئی تو بیان کر دوں۔ یہ میں پہلے کہہ رہا تھا خوشبو اور روشنی کی، کہ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کیا خوشبو کی بات کرتا ہے۔ آپ کی خوشبو تو ہر چیز کے اندر ہے، چرند میں پرند میں ہر چیز کے اندر خوشبو ہے۔ اگر جانوروں میں خوشبو نہ ہو تو ماں کیسے اپنے بچے کو پہچانے گی کہ یہ میرا بچہ ہے، جبکہ ریوڑ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پرندوں میں اسی طرح سے جو بڑے بڑے پرندے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں پرندہ آتا ہے، وہ اپنے ہی بچے کو پہچان کر کے آتا ہے، اس کی کیا چیز تھی، وہ خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم کی بھی خوشبو تھی۔ یہ خوشبو اگر نہ ہو تو کتا اپنے مالک کو نہیں پہچان سکتا۔ خوشبو ہر چیز کے اندر ہے، لیکن یہ خوشبو ایک الگ چیز تھی، ایسی خوشبو تھی۔ اور پھر روشنی، جب آپ سوتے تھے تو ایک روشنی کا حالہ اوپر جاتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ایک نئی چیز ہے۔ نہیں، یہ نئی چیز نہیں، یہ جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یہ ہیلو آف ہولینس ہے، روشنی کا وہ حالہ جو ہر ایک پیغمبر کے، اللہ کے ولیوں کے یہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پیچھے بھی روشنی کا ایک حالہ تھا، اور حضرت گوتم بدھ کے پیچھے بھی روشنی کا حالہ، اور کرشن بھگوان کے پیچھے بھی روشنی کا حالہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ تصویریں چونکہ موجود ہیں، لوگ جو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ گرو نانک صاحب کے بھی روشنی کا حالہ پیچھے بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں تصویر نہیں بنائی جاتی، اسی لیے لوگوں کو روشنی کے حالے کا معلوم نہیں، جس کو ہیلو کہتے ہیں۔ یہ ہیلو آف ہولینس یہ سرکار دو عالم کا تھا۔ جب آپ رات کو سوتے تھے وہ روشنی آسمان کو جاتی تھی، لوگوں کو دور سے نظر آتا تھا کہ سرکار دو عالم سو رہے، اور یہی وجہ تھی۔ ابھی اس باب میں یہ آگے بیان کروں گا، لیکن چونکہ اب بات آ گئی تو میں بیان کر دوں۔ جب پہلی دفعہ سرکار دو عالم ہجرت پر جانے لگے تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر سو جانا۔ اندھیرے میں تو ہر رنگ برابر ہوتا ہے، یہ کیا بات تھی کہ سبز چادر میں کیا؟ کیونکہ بات یہ تھی ساری، سو تو کوئی بھی سکتا تھا، لیکن دشمنوں کو دور سے نظر آتا تھا کہ روشنی ایک اوپر جا رہی یا نہیں۔ یہ آپ کی چادر میں روشنی تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ چادر، جب آپ خود موجود نہیں تھے؟ بالکل، آپ کی چادر بھی اسی طرح سے روشن تھی۔ اگر آپ کے چادر میں روشنی نہ ہوتی تو دور سے کیسے نظر آئے کہ آپ سو رہے؟ اس کے علاوہ حضرت یوسف کا کرتا اگر مردے کو، وہ اندھے کو آنکھوں والا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کی چادر مردے کو زندہ کر سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی اسی طرح روشن تھی۔ یہ روشنی کا آپ کا مینارہ آسمان کو جایا کرتا تھا۔ اس کا سلسلہ جب ہجرت کا ہوگا تو میں پورا واقعہ بیان کروں گا، لیکن اس وقت میں صرف اتنا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، یہ اس کے بارے میں پورا بیان کروں گا، لیکن یہ چونکہ آپ کی یہ 16 برس تک کی زندگی میں نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تجارت کا، جیسے جیسے آپ تجارت پہ جاتے تھے ساری دنیا میں شور ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک امین ہے، حضرت ابو طالب کا فرزند، اور ایسا ہے۔ اور جب تجارت کو جاتا ہے تو بہت کامیاب ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا تھا میری وہ سامان ہے، میرے اونٹ ہیں، میرے غلام آپ کے ساتھ جائیں گے اور ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح یہ شور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کو خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک خوبصورت ہے، اور حضرت ابو طالب کا فرزند، اور اس کا نام محمد ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب فرماتے تھے کہ آج تک کہ میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج جب آپ کے دانت نظر آتے تھے موتی کی طرح چمکتے تھے۔ کبھی کہتے تھے حضرت ابو طالب شاید یہ اداس اس لیے تھا، وہ ہولینس تھی